बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुहिम चलाएगी, तहरीक चलाएगी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। इस पर बात हो रही थी। मैंने बहुत बार कहा कि ये कहते हैं इसके बाद तहरीक चलेगी, रमजान के बाद, ईद के बाद, बकरा ईद के बाद, मुहर्रम के बाद। लेकिन बिल आखिर इमरान खान साहब ने कह दिया तो अब तहरीक चलाना शुरू कर दिए। आज जो हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो लाहौर के बहुत नजदीक पहुंच चुके होंगे और ये इस्लामाबाद से निकले लाहौर जा रहे हैं। लाहौर में खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब भर से, सिंध से जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, पार्लिमानी पार्टियां, उनका इजलास हो रहा है और इस इजलास में ये लोग शिरकत करेंगे। ये लाहौर में 2 दिन रुकेंगे और फिर उसके बाद ये वापस रवाना होंगे अपनी अपनी मंजिल को। अब बात ये हो रही है कि गिरफ्तारियां, क्या ये गिरफ्तार होंगे, लाहौर पहुंचेंगे? क्योंकि वहां हुकूमत तैयार बैठी है, ये सहाफियों की जानिब से बार बार सवाल हुआ। तो इस सिलसिले में आपको मैं ये बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब को बाज़ाब्ता तौर पर लिखा है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस आ रहे हैं, हमारी पार्लिमानी पार्टी का इजलास है और इस इजलास के लिए जो हुकूमतें, एक सूबे की हुकूमत दूसरे सूबे की हुकूमत से जब वहां कोई एक्टिविटी हो तो जो सपोर्ट मांगती है और वहां सिक्योरिटी मांगी जाती है, कॉरेस्पॉन्डेंस की जाती है, कई दफा सरकारी गाड़ियों के पूल में से कुछ गाड़ियां मांगी जाती हैं। यानी अगर एक वजीर जो सिंध का हो वो पंजाब आए तो पंजाब की हुकूमत उसको फैसिलिटेट करती है, उसको सपोर्ट करती है। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में होता है, बाकी सूबों में होता है। तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, ये कर ली गई है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि पार्लियामेंटेरियंस की हद तक ये गिरफ्तारियां नहीं होने जा रही, रहनुमाओं की हद तक, बड़े नामों की हद तक ये गिरफ्तारियां नहीं होने जा रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जाएंगे और जाकर ये अपनी 2 दिन की एक्टिविटी करेंगे। लेकिन खबर अंदर से कुछ और निकल रही है। खबर यह है कि इख्तिलाफात हैं और इन इख्तिलाफात की वजह से आलिया हमजा साहिबा को कहा गया है कि वो इन काफिलों का इस्तकबाल ना करें। अब ये अजीबो गरीब मामला है। पंजाब में आलिया हमजा साहिबा जो हैं वो पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, पंजाब वो संभाल रही हैं। और फिर ये भी है कि आलिया हमजा साहिबा वो जिस तरह से भरपूर अंदाज में मुहिम को चला रही हैं, पंजाब में उन्होंने लोगों को निकाला है, तो उसकी वजह से, कारकुनों को बाहर निकालने की वजह से, अपनी मजबूत ग्रिप की वजह से आलिया हमजा साहिबा के खिलाफ महाज तो है। और ये महाज हमने कुछ अर्सा पहले भी एक मीटिंग में देखा जहां खुलकर आलिया हमजा साहिबा की मुखालिफत की गई थी और अब ये फिर कहा जा रहा है कि उनकी मुखालिफत की जा रही है। अब इस हवाले से जो अंदर से आलिया हमजा साहिबा के करीबी लोग हैं वो ये बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आलिया हमजा साहिबा को रोका नहीं जा रहा है। मामला ये है कि ये पार्लियामेंटेरियंस की मीटिंग है, जो पार्लियामान में लोग हैं, जो हलफ उठाकर अरकान असेंबली हैं, ये उनकी मीटिंग्स है। इसलिए ये आलिया हमजा साहिबा चूंकि पार्लियामान में नहीं पहुंची, वहां जेल में थी और हमजा शहबाज साहब को फॉर्म 47 पर जितवा दिया गया, तो इसलिए आलिया हमजा साहिबा जो है वो इसमें जरा सा पीछे हैं। अब आलिया साहिबा के करीबी सोर्सेज ये कहते हैं कि आलिया हमजा साहिबा को बताया गया, जब उन्होंने कहा कि वो खुद इस्तकबाल के लिए जीटी रोड पर आने वालों के इस्तकबाल के लिए मौजूद होंगी, भरपूर इस्तकबाल करेंगी, तो आलिया हमजा साहिबा को बताया गया है कि ये पार्लियामेंटेरियंस के लिए है, इसलिए आप नहीं हो, हम जो है वो पार्लियामेंटेरियंस को आगे रखेंगे और ये जो मीटिंग है इसको चेयर करेंगे सीएम केपी। पंजाब में होने वाले इस इजलास को वो चेयर करेंगे और बस आलिया हमजा साहिबा इसमें एक कारकुन, एक रहनुमा के तौर पर, पंजाब चलाने वाली रहनुमा के तौर पर मौजूद होंगी। मगर ये इजलास जो है ये पार्लियामेंटेरियंस का इजलास है, ये आलिया हमजा साहिबा को बताया गया है। और बात सोर्सेज ये भी बताते हैं कि आलिया हमजा साहिबा शायद यहाँ पर मौजूद भी नहीं होगी। कुछ का ख्याल है कि आलिया हमजा साहिबा पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, तो एक अहम रहनुमा हैं, इसलिए यहाँ पर मौजूद होंगी। बास का ख्याल है कि मौजूद भी नहीं होंगी,
یہ بتایا جا رہا ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو پارلیمان میں نہیں پہنچے اور پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ وہ فارم 45 پر ونر ہیں، وہ موجود ہوں گے، تو پھر فارم 45 پر ونر پاکستان تحریک انصاف کے دعوے کے مطابق عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں۔ تو عالیہ حمزہ صاحبہ کو، پارٹی کو آگے رکھنا چاہیے۔ ایک پنجاب میں انہوں نے نئی روح پھونکی ہے پارٹی میں۔ دوسرا، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ جیتیں، تو وہ لوگ جو فارم 45 پر جیتے ہیں اور آپ کے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں، تو ان لوگوں کو یہاں بطور پارلیمنٹیرین بٹھانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ ہیں ہمارے پارلیمنٹیرین۔ جب عمران خان کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی باہر لگائیں، آپ اپنی اسمبلی باہر لگائیں، اپوزیشن کی، آپ کو معطل کیا گیا ہے، آپ بھرپور مزاحمت کر کے دکھائیں، تو پھر اس طرح سے لوگوں کو ہٹانا زیادتی ہے، اور عالیہ حمزہ جیسی کارکن کو ہٹانا زیادتی ہے۔ یہ نہیں کیا جانا چاہیے کسی بھی طور پر۔ تو اختلافات ہیں، پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات ہیں، اور عالیہ حمزہ صاحبہ جتنی تگڑی کارکن ہیں ان کے معاملے میں یہ کرنا زیادتی ہے، اور اس طرح سے تو پھر تحریک بھرپور انداز میں چلانے کی جو کوششیں ہیں وہ کچھ لوگ ان کوششوں کو ڈیمیج کر رہے ہیں، یہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد مجھے آپ سے بات کرنی ہے شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، فیلڈ مارشل صاحب، یہ بالکل ایک ہیں اور قیادت ہے، اور یہ متحد ہیں اور ملک کی خوشحالی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ انصار عباسی صاحب کی خبر کا خلاصہ ہے، یہ ان کی ہیڈ لائن ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اس سلسلے میں وضاحت جاری کی ہے۔ لفظ وضاحت بڑا عجیب ہے، لیکن بہرحال وہ بتاتے ہیں کہ وضاحت جاری کی ہے، اور شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کو منصب صدارت سے ہٹایا جا رہا ہے، کوئی صداقت نہیں۔ فیلڈ مارشل صاحب منصب صدارت پر آنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے، کوئی صداقت نہیں۔ ہمارے معاملات ٹھیک ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب اچھا ہے۔ بات یہ کہ اتنی بڑی خبریں جب آئی ہیں تو سب اچھا ہے والی بات تو نہیں ہو سکتی۔ یہ حافظ اللہ نیازی صاحب نے بھی کہا کہ ایسا پروگرام تھا لیکن یا تو اسے شیلف کر دیا گیا ہے، کچھ عرصے بعد نکالا جا سکتا ہے، یا کلوز کر دیا گیا ہے، بالکل ہی ختم، لیکن کچھ نہ کچھ تھا۔ محسن نقوی صاحب نے سلسلے میں وضاحت دی۔ میں نے آپ کو کیا کہا تھا، میں بار بار آپ کو بتاتا رہوں گا، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ کچھ دنوں میں یا کسی ترمیم کے نتیجے میں کسی ایک عہدے میں جہاں طاقت کا ارتکاز ہے مزید طاقت کا ارتکاز کر دیا جائے۔ کچھ عرصے میں کسی بڑی تبدیلی کے نتیجے میں ایک عہدے میں جہاں طاقت کا ارتکاز ہے وہاں مزید طاقت کا ارتکاز آئینی طریقے سے کر دیا جائے، اس بات کے امکانات ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اب جب یہ ہوگا تو میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے آپ سے یہ کہا ہوا تھا، بار بار کہا تھا، تو اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ لیکن ایک چیز اور دیکھیے آپ، پاکستان تحریک انصاف کی اپنی تیاریاں کیا ہیں؟ پارلیمنٹیرینز کا اجلاس ہے، پاکستان تحریک انصاف مہم چلانے کے موڈ میں آ چکی ہے۔ ہم نے کل حیدرآباد کے مناظر دیکھے، کراچی کے مناظر دیکھے، بہت بھرپور موبلائزیشن ہم نے دیکھی۔ اس کے علاوہ ہم پنجاب میں جو اپر پنجاب ہے وہاں پر موبلائزیشن دیکھنے، بہت بھرپور ڈور ٹو ڈور کیمپین چل رہی ہے، گھروں تک، دکانوں تک، لوگوں تک پہنچا جا رہا ہے، ان کو پیمفلٹ دی جا رہے ہیں، ان تک کھڑے ہو کر بازاروں میں گفتگو کی جا رہی ہے، پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے۔ لورا لائی میں، دکی میں، کوئٹہ میں کل ہم نے موبلائزیشن دیکھی، آج یوب میں پاکستان تحریک انصاف والے جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور بلوچستان میں اس طرح کی مہم چلا کر اس طرح سے لوگوں کو نکالنا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے۔ میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، خیبر پختونخوا کی بات اس لیے میں نہیں کرتا یا میں ذرا پیچھے رکھتا ہوں کیونکہ خیبر پختونخوا کے معاملات مختلف ہوں گے، وہاں آپ کی اپنی حکومت ہے، وہاں پولیس وہ نہیں کرے گی جو پنجاب میں کر رہی ہے، جو سندھ میں کر رہی ہے، جو بلوچستان میں کر رہی ہے، پانی چھوڑ دیا، کارکنوں کو اٹھا لیا، یہ کام نہیں ہوگا۔ لیکن پنجاب میں جہاں پارلیمنٹیرینز کی میٹنگ ہو رہی ہے، جس کے لیے کورسپونڈنس کی جا رہی ہے، لکھا جا رہا ہے، وہیں آپ دیکھیے کہ پنجاب میں کیا ہوا ہے۔ مختلف شہروں سے، لاہور سے، جہلم سے، ملتان سے، اس کے علاوہ مختلف شہروں سے کارکن اٹھائے گئے ہیں، بڑی تعداد میں کارکن اٹھائے گئے اور گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ یہ سلسلہ پورے پنجاب میں ہوا ہے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت یہ لوگوں کو ان کے آئینی بنیادی جمہوری حق سے محروم کرنے کے لیے، پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ذرا سا کسی ایکٹیویٹی کا نام لیا گیا اور یہ کام کرتی ہے، اب بھی یہ کام کر رہی ہے۔ اب مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کی ہم بات کر ہی رہے
تو ایک چیز میں اور دیکھ رہا تھا، خیبر پختونخوا والے اور مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت، یہ آمنے سامنے آئے ہیں۔ مریم نواز کی حکومت نے کیا کیا ہے، انہوں نے آج کی خبر کے مطابق بڑی تعداد میں گاڑیاں خریدی ہیں، اور یہ جو گاڑیاں ہیں اربوں روپے کی، یہ اہم شخصیات کے لیے 283 گاڑیوں کی خریداری ہے، وی وی آئی پیز کے لیے 10 ہائی سیکیورٹی گاڑیاں خریدی گئی ہیں 50 کروڑ روپے میں۔ اس کے علاوہ اسپیشل برانچ کے لیے گاڑیوں کی خریداری ہوئی ہے تقریباً 50 کروڑ روپے کی، اور یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ 3 ارب 75 کروڑ سے زائد کی 283 مہنگی گاڑیاں خریدی گئی ہیں، صوبائی وزراء کے لیے خریدی گئیں، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے لیے خریدی گئیں، اور اعلیٰ افسروں کے لیے گاڑیاں خریدی گئیں بیوروکریسی میں، اور سپلیمنٹری گرانٹ کی مد میں اس کے لیے فنڈز جاری کیے گئے۔ یہ گاڑیاں پارلیمانی سیکرٹریز کو بھی دی گئی ہیں۔ وی وی آئی پیز شخصیات کی سیکیورٹی کے لیے 10 ہائی سیکیورٹی گاڑیاں 50 کروڑ میں خریدی گئی ہیں۔ صوبے کی مانیٹرنگ اور خفیہ رپورٹس مرتب کرنے کے لیے اسپیشل برانچ نے 10 مہنگی ترین گاڑیاں خریدی ہیں۔ اسپیشل برانچ کے لیے گاڑیوں کی خریداری کے لیے دیے گئے تقریباً 50 کروڑ، 48 کروڑ 90 لاکھ کی رقم بن رہی ہے۔ اعلیٰ افسران کے لیے صوبائی وزراء کے لیے 71 کروڑ کی 76 گاڑیاں خریدی گئی ہیں۔ ان نئی گاڑیوں کی مرمت اور ان کو خوبصورت بنانے پر 4 کروڑ 74 لاکھ 95 ہزار روپے خرچ ہوئے ہیں، اور محکمہ داخلہ کے لیے 9 کروڑ 91 لاکھ 72 ہزار کی 10 گاڑیاں خریدی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اسکولز ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ان کے لیے 39 لاکھ 50 ہزار سے گاڑیاں خریدی گئی ہیں، اور فاٹا کا ایک محکمہ ہے PHATA، یہ جو محکمہ ہے اس کے لیے 7.5 کروڑ کی گاڑیاں خریدی گئی ہیں۔ مختلف محکموں کے لیے 4 کروڑ 15 لاکھ کی گاڑیاں، یہ گاڑیاں خریدی گئی ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں گاڑیوں کی خریداری پر بین ہے، پنجاب میں دھڑا دھڑ سرکاری خزانے سے فنڈز جاری کیے گئے ہیں ان تمام چیزوں کے لیے، اور پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں، فواد چودھری صاحب نے بار بار کہا، جس طرح سے پنجاب میں مختلف چیزوں پر اور خاص طور پہ تشہیری مہم پر پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، یہ آگے جا کر قرضے میں لیے گئے پیسے اتارنے پڑیں گے، اور جو حکومت آئے گی عوام کے ووٹوں سے اس کے لیے مصیبت ہوگی، لیکن ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ لوگ اسی طرح سے اپنے کارنامے جاری رکھیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔